رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے عشرہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ناظرین کرام آئی ڈی ایس نے الحمدللہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر 107 سالہ عرس کے موقع پر صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ عشرہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یعنی منانے کا اہتمام کیا، اور 10 روزہ ہماری یہ نشریات جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کن کن اوصاف کے مالک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی جو آپ نے خالص اللہ اس کے رسول کے لیے استعمال کی اور بروئے کار لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن فنون سے آراستہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی محبت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ سید اعلیٰ حضرت ہمہ جہت اور ہمہ گیر شخصیت تھے، مختلف جہتوں سے ہم سید اعلیٰ حضرت کی جو خدمات ہیں ان کو اس پروگرام میں ڈسکس کیا کریں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے جس کا ٹاپک ہے مصنف ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، سبحان اللہ، اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے حضور زیغم اسلام، ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ قبلہ شاہ صاحب سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور عشرہ امام احمد رضا خان الحمدللہ آئی ڈی ایس نے یہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی اہتمام کیا ہے، اور اس کا یہ خوبصورت پروگرام جہان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا کہیے گا حضور؟ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام احمد رضا امام اہل سنت، مجدد اعظم، مجدد امیت مستمرہ، عشاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے ایک کامل اور مکمل اور عظیم ترجمان کا نام ہے، اور آپ کی شخصیت مبارکہ اس صدی کے اندر حق کا معیار ہے، اور یہ بہت لازم تھا کہ آپ کے عرس پاک ہوں یا آپ کی ولادت طیبہ ہوں، یا اس کے علاوہ بھی دیگر موقعوں پر عوام اہل سنت کو اور اہل اسلام کو قرآن و سنت کی صحیح تفہیم، صحیح تعبیر اور سواد اعظم کے اس روش پر قائم رکھنے کے لیے امام اہل سنت جیسی شخصیات اور آپ سے پہلے جو شخصیات گزری ہیں ان کا تعارف ضروری ہے، تاکہ ایک طالب علم کو اور قرآن و سنت سے استفادہ کرنے والے کو ایک مضبوط اور مسلم اور عظیم استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے توسط سے وہ اللہ کے دین کو اور قرآن و سنت کو جانتا ہے، اور ماضی قریب کے اندر اور اس عصر کے اندر جس کو آپ سے کہیے کہ 2 صدیوں کا یہ عرصہ گزر رہا ہے، ان میں دیگر اور شخصیات میں ایک عظیم نابغہ روزگار شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے قبل کہ میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف سوالات کا آغاز کروں کہ مصنف ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، میں کچھ تمہیدی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، تصنیف کی اگر بات کی جائے تو تحریر وہ طاقت ہے کہ جو وقت کی دیواروں پر فکر و عقیدہ کے نقوش چھوڑتی ہے۔ قلم وہ وسیلہ ہے جس سے حق و باطل کے مارکے طے پاتے ہیں۔ علم اگر محفوظ نہ ہو تو بکھر جاتا ہے، اور اگر مؤثر نہ ہو تو رک جاتا ہے۔ ایسے میں اگر قلم کو حق کی زبان اور فکر کو دین کا محافظ بنانا ہو تو ہمیں تاریخ کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور وہاں ایک عظیم نام چمکتا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، جن کا نام سن کر ہم بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ مصنف ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ یعنی وہ جو صرف لکھنے پر قادر نہ ہو بلکہ لکھنے سے دل بدل دے، سوچیں سنوار دے، عقائد کو جلا بخش دے اور امت کو راہ دکھا دے۔ اعلیٰ حضرت کوئی عام قلمکار نہ تھے، ان کا قلم صرف علمی نہیں ایمانی بھی تھا۔ وہ فقہ لکھتے تو دلیل بہتی، حدیث لکھتے تو ادب ٹپکتا، عقیدہ لکھتے تو غیرت بولتی، اور نعت لکھتے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفحہ مہک اٹھتا۔ ناظرین کرام، ان کی تصانیف کی تعداد 1000 سے زائد ہے، جن میں فتاوی رضویہ ہو، احکام شریعت ہو یا ہدایت بخشش، یہ سب ایک قلم سے نکلنے والے وہ موتی ہیں جو علماء کے لیے حجت،
سنی عوام کے لیے رہنمائی اور باطل کے لیے رد ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تحریر میں عقیدے کی روشنی، منطق کی مضبوطی، عربی و فارسی کی چاشنی اور عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو شامل ہے۔ وہ صرف لکھنے والے نہ تھے بلکہ علم کو دل سے کاغذ تک لانے والے تھے اور کاغذ سے دلوں میں اتارنے والے تھے۔ آج جب لکھنے والے اکثر لفظوں کے غلام ہیں تو اعلیٰ حضرت کے قلم نے دین کو اس سے بھی آزاد رکھا اور باطل کو بے نقاب کیا۔ تو اگر مصنف ہونا ہے تو ایسا ہو جو علم کا پہرے دار، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمان، عقیدے کا محافظ اور امت کا خیر خواہ ہو۔ بس یوں کہیں کہ مصنف ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، یعنی جس کی تحریر صرف روشنائی نہ ہو بلکہ روشنی ہو۔ تو آئیے قبلہ شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا ٹاپک ہے مصنف ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، تو آغاز میں یہ ارشاد فرمائیں کہ سید اعلیٰ حضرت کی کل تصانیف کتنی ہیں اور ان کے جو موضوعات ہیں، موضوعات کس نوعیت کے ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت نے کن موضوعات پر زیادہ تصانیف فرمائی ہیں، یہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ ضریحہ کثیر الجہاد، جامع العلوم، جامع الصفات شخصیت تھی، یعنی وہ اپنے عہد کے عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم متکلم اور عظیم مصلح تھے۔ کیا بات، بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنے وقت کے اسلام کے سب سے بڑے ترجمان، سبحان اللہ، اور آپ مجدد اعظم تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات کن دلائل کے ساتھ اور کن مضامین کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو آپ کی ولادت تو 1272 اور 1340 آپ کا وصال ہے، اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو 1856 اور 1921 یہ آپ کے عصر کا اور آپ کا یہ عمر شریف کا دورانیہ ہے۔ ایک علمی خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور وہ علمی خاندان کے جس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ صاحب قبلہ اپنی شخصیت میں یکتا روزگار تھے، اسی طرح آپ کے والد گرامی واہ، فقیہ العصر امام المتکلمین سیدی مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر ان کے والد گرامی امام العلماء حضرت سیدنا مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ علمی فیضان جنہوں نے اپنے عصر کے اندر چاہے علمی مراکز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز صاحب کے تعلق رکھتے ہوں یا حضرت بحر العلوم فرنگی محل سے تعلق، جو علم کے بڑے مراکز تھے جہاں سے علم کی تعبیر تشکیل جو صحیح سواد اعظم کا بیلنس روش اہل سنت کا جاری ہوتی تھی، تو یہ خاندان ان فیضان علم اور یوں سمجھ لیجئے کہ مرکز علم کی مستند جو ہے کہ وہ مرکز ان کی تعبیر میں رہا بریلی شریف۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات کا ایک پورا ایک جہان ہے۔ آپ نے جتنا لکھا، آپ نے جن علوم پر لکھا، مختصر صرف میں عرض کر دوں، جن علوم پر لکھا، تو ہر دور میں حافظ صاحب قبلہ جیسے علم ترقی کرتا رہا، لوگوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اس کتاب کے اندر جو اعلیٰ حضرت جو تعبیرات لاتے ہیں، جو اصطلاحات لاتے ہیں، اور جن اصول کو لے کر آتے ہیں اور جن مضامین کے مبادیات کو لے کر آتے ہیں، تو جس فن کے ماہر نے جب کتاب کا مطالعہ کیا، ظاہر سی بات ہے جو سیرت کا مطالعہ کرتا تھا وہ سیرت کے نقوش اس سے لے رہا ہے، جو فقہ کا مطالعہ کر رہا تھا وہ فقہ کی بنیادی ماخذ اور امہات الکتب اور اس کی تعبیرات کو سمجھ رہا ہے، جو اصول فقہ دیکھ رہا ہے تو جناب وہ اصول کے اندر جو فقہ حنفی یا فقہ عربہ کے اندر تمام چیزیں اس کو وہ اجتہادی مضامین کو سمجھ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر ہے، تعبیر ہے، ایمانیات ہے، اعتقادات ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ جو پھر عصری علوم میں درجنوں علوم ہیں، اس کے ماہرین نے جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی کتابوں کو دیکھا، چاہے وہ تصوف تھی، چاہے وہ روحانیت تھی، چاہے وہ علم جدول تھا، صرف و نو تھی، بدی تھی، علم انصاف تھا یا علم جفر تھا، جتنے بھی علوم کہ جس سے بندہ پردے کی اوڑھ کسی روشنی کو پاتا ہے، یہ تمام تعبیرات اور یہ تمام روشنی آپ کی تصانیف کے اندر موجود تھی۔ تو قرنن عرصہ یا کچھ زمانہ بعد جب اس کی تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا تو اس پر آخر میں آ کر ماضی قریب کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں سید ریاست علی قادری صاحب، انہوں نے اس تمام علماء کی تحقیقات کو جمع کر کے ذکر کیا کہ 105 علوم کی فہرست۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
سبحان اللہ. 105 علوم کی فہرست. جیسا ہم اپنے مدارس میں چند علوم پڑھتے ہیں، صرف و نحو پڑھتے ہیں، تو تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، اصول فقہ. تو یہ جو علم کی برانچز بنتی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصانیفات کو اگر دیکھا جائے تو تصانیفات کے جو مضامین ہیں ان کا ماخذ اگر کسی علم کے ساتھ اس کے کنیکشن کو دیکھا جائے تو تقریباً وہ 105 کے قریب یہ علوم بنتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان علوم کو پڑھنا، ایک علوم میں دسترس لینا انسان کے لیے انتہائی بار اور مشقت ہوتا ہے. جی. یا جو شیر لانے کے مطابق ہو جاتا ہے کہ جناب کس طریقے سے محنت شاق. ایک علم چلو مہارت حاصل کر لیتا ہے، 2 میں کرتا ہے، 3 میں کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیفات یہ ہیں کہ آپ نے جن اصولوں کو بیان کیا ہے ان اصولوں میں اگر بندہ جا کر دیگر اور جگہ پر آپ کے مضامین کو دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس فن تمام علوم کے اندر صرف مطالعہ ہی نہیں ہے، صرف وہاں تک دسترس نہیں، بلکہ مکمل ایک دسترس ہے کہ بعد کے لوگ آپ کی اس لکھی ہوئی بات کو اس علم کے اصول کے اندر ایک اصول کا درجہ قرار دیتے ہیں. کیا بات ہے. پھر جو آپ نے تصانیفات مرتب فرمائی ہیں وہ تقریباً 1000 کے قریب آپ کی وہ تصانیفات، وہ آپ کی کتابیں ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف وہ علوم کا ذکر کیا اور ان کتابوں کا ذکر کیا بہت مختصر کر کے، کیونکہ ٹائم مختصر ہے. اس پر علماء اور جو پڑھنے والے لوگ ہیں زیادہ جانتے ہیں. اس کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کے اندر جو مضامین ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 105 علوم پر آپ کو دسترس ہیں تو پھر مضامین وہ 105 علوم کے سامنے نظر آتے ہیں. لیکن اس کو شرعی مضامین کے اندر اگر ڈھالا جائے اور شرعی مضامین کے ان موضوعات کے تحت لایا جائے جس میں اسلامی عقائد، ایمانیات کا موضوع ہے، جس میں آپ کے اخلاق و تصوف و سلوک کا موضوع ہے، جس میں آپ کے فقہ اور اصول فقہ کا موضوع ہے، جس میں احکام عملیہ فروعیہ کا ذکر ہے، جس میں سیاست شریعہ کا ذکر ہے، جس الغرض معروضی حالات کے اندر جیسے بھی علوم لوگوں کے اندر رائج تھے یا اس علوم کو جو لوگوں کے اندر پسندیدہ بن چکے تھے اور اس علم کے ذریعے لوگوں کو قرآن و سنت، اخلاق یا اسلامی تعلیمات کی فکر دی جا سکتی تھی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ نے ان تمام علوم کے موضوعات سے متعلق باتیں اپنی کتابوں کے اندر درج فرمائی. کیا کہنے، واہ واہ واہ. پھر دیکھیے آپ نے خود ذکر فرمایا کہ صرف تصنیف کافی نہیں ہوتی. تصنیف دیکھیے ذخیرے کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جس طرح کے خزانے کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو تجوری میں محفوظ کرتے ہیں، تو علم کو محفوظ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو اس کو زبانی یاد کیجئے اور زبانی یاد کیجئے اور پھر اس کو آپ ضبط تحریر لائیے، قلم و کرتاس کے حوالے کیجئے، کاغذ کی صورت میں لائیے، تو یہ تصنیف ہی. لیکن اب یہ ہے کہ تصنیف صرف یہ نہیں ہے. ایک تصنیف تو یہ ہے کہ جناب جس طرح آج کا دور ہے کہ جناب کاپی پیسٹ چل رہا ہے، تحقیق آپ نے کی ہے وہ سارا میں نے لے لیا. یہ نہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جن اکابر سے استفادہ کیا ان کے ناموں کو لکھا، اور پھر اکابر سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ جن اکابر کی کتابوں کے اوپر آپ کی باریک نظر تھی وہ ایک پورا ایک موضوع ہے. پھر ان عبارات کی تفہیم، اس کو سمجھانا، پھر اس کو اپنا مستدل بنانا، اور جو معروض یعنی جو سوال وارد ہوا ہے اس سے اس کو متعلق کرنا، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک اجتہادی کام تھا. ایمانیات پھر میں عرض کر دوں مختصر، چاہے ایمانیات ہوں، چاہے احکام عبادات میں احکام عملیہ فروعیہ ہوں، سیاست شریعہ ہوں، اخلاق ہوں، فقہ کی جزیات ہوں، یا اغراض شریعہ جتنے ہوں، سیاست شریعہ ہوں، جو معروضی حالات ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا اس کی قبولیت کیا ہے؟ اس کی قبولیت ہے کہ اس میں اس فن کی، اس علم کی اور اس پیغام کی امانت موجود تھی. سبحان. اس میں تحریف نہیں ہے، واہ واہ واہ، تبدیلی نہیں ہے، جور و زور نہیں ہے، اپنی عقل کا دھونس نہیں ہے، بلکہ جو رائے قائم کی ہے وہ حصول شریعہ سے اور قرآن و سنت اور اصول شریعہ کے عین مطابق رائے قائم کی. اس لیے آپ کے تصانیفات چاہے ایمانیات میں ہو، پھر کبھی موضوع چلے گا تو چاہے وہ الہیات کے باب میں ہو، چاہے وہ رسالت کے باب کے اندر ہو، چاہے وہ اسلامی عقائد کے باب میں ہو، اعمال و عقائد کے باب میں، عبادات کے باب میں ہو، معمولات کے باب میں ہو، وہ جو آپ نے مرتب کیا تو انتہائی امانت کے ساتھ مرتب. اس لیے جن لوگوں نے پچھلی کتابوں کو نہیں دیکھا جو شروع دور میں لکھی گئی انہی فنون پر، تنہا لکھی گئی یا مجموعی طور پر لکھی گئی، جن کی نظر وہاں پر نہیں تھی ان کی نظر کو وہاں تک پہنچاتی آپ کی کتاب ہے، ان کتب سے تعارف کراتی، ان مباحث
جو اس درج ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ، اس کا سلیقہ پیدا کرواتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت کی تصانیفات کے اندر علمی امانت ہے، دیانت ہے، اس میں تحریف نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، اور اس میں بناوٹی نہیں، اس میں بالخصوص سواد اعظم سے تنفر نہیں، بلکہ وہ تحقیقات اگر عقائد کے باب میں تو آپ دیکھیں گے کہ سبیل المؤمنین کے عین مطابق، سواد اعظم کے عین مطابق فقہ کے اندر آ جاتے ہیں تو اس فقہ کی تعلیم جن علوم اور جن اصول اور جن قوانین اور ضابطے کی رعایت کرتی ہے اس کی مکمل پابندی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر علوم کی رعایت، چاہے وہ اخلاق کی ہو، تصوف کی ہو، علم یہ کہ علم دنیا میں اگر آپ آ جائیں، جس کو علم سائنس آپ کہتے ہیں، علم معدنیات آپ کہتے ہیں، علم عمرانیات آپ کہتے ہیں، علم جفر آپ کہتے ہیں، جتنے علوم، ان علوم کے بھی جو اصول اور مبادیات ہیں بشرطے کہ وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکراتے ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے ان اصول، ان قوانین کی پابندی کے ساتھ علم کو آگے بڑھایا۔ ہاں، ان دنیاوی علوم کی اگر کوئی تعبیر، کوئی شکل، کوئی اصول قرآن و سنت کے خلاف آیا تو آپ نے منطق اور فلسفے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اور اپنے دلائل سے ثابت کیا کہ یہاں سمجھنے والے نے غلطی کی ہے اور یہ بات قرآن و سنت اور اسلامی عقیدے کے خلاف آتی ہے اور میں اس پر یہ بات لکھتا ہوں، تو گویا کہ اس مغربی فلسفے کو مسلمان بھی امام احمد رضا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس کو مسلمان بھی امام احمد رضا کرتے ہیں، اور جو مسلمان کرنے کے لیے اس کی غلطی کو پکڑتے ہیں اور اس غلطی کی درستگی کے لیے جو اسلامی مشورہ دیتے ہیں وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے فن کے ماہرین بھی اس کا رد نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ایک اونچی ذات ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت وہ عظیم ہستی ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ آپ کی اس گفتگو کا آخری پہلو میں عرض کروں، یہ تو اعلیٰ حضرت کی تصنیفات ہیں جن کا ہم تعارف کرا رہے ہیں۔ اب اپنے اور اپنے دوستوں کے، آپ کے آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے ایک جستجو، ایک تڑپ، ایک لگن کو بیدار کرنے سے کبھی یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والا کتنا باصلاحیت ہو جاتا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ شاہ صاحب، واہ۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والا کتنا باصلاحیت ہوتا ہے، کتنا صاحب نظر ہو جاتا ہے، کتنا صاحب الرائے ہو جاتا ہے، یعنی اصابت رائے کی طرف آ جاتا ہے، درستگی رائے کی طرف آ جاتا ہے، اس سے افراط و تفرید ختم ہو جاتا ہے، مسئلے کو سمجھنے میں انتہائی ذہنی پختگی اور فکر کی مضبوطی آ جاتی ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کیا آپ کا علم ہے؟ تو فرمائیے علم کیا ہے؟ یہ امام احمد رضا کی تصنیف کا وہ اثر ہے جو میرے اوپر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تصانیفات کو پڑھنے والے سے غبات دور ہوتی ہے، اس کے اندر سے علمی بچکانہ پن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، جھول ختم ہوتا ہے، غلو غیر حق ختم ہوتا ہے، مبالغہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت قرآن و سنت یا جو بھی علم ہے اس میں سنجیدگی، زبان میں سلاست آ جاتی ہے، الفاظوں کا ذخیرہ آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مسئلہ لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس مسئلے کے لیے جن کلمات کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں علم عروض و شاعری بھی چل رہی ہوتی ہے، تو تشبیہات بھی چل رہی ہوتی ہے، تو استعارات بھی چل رہے ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے اردو کے الفاظ بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو ایک پڑھنے والا بیک وقت کئی جہتوں سے اپنے اندر وہ علم کی پختگی کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کے لیے جملہ کہا جائے کہ آپ کی شخصیت فرد واحد تو ہیں لیکن علم اور پیغام اور فیضان میں کثیر الجہاد ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، میں آپ کی گفتگو کے دوران یہی سوچ رہا تھا کہ تصنیف کرنا تو ایک تو بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سید اعلیٰ حضرت نے جس موضوعات پر، جس شعبے میں آپ نے تصانیف کی ہیں، تو آپ سے پہلے کے جو علماء ربانیین تھے آپ نے کہیں بھی ان سے ہٹ کر یا ان کے خلاف بات نہیں کی، جو جن چیزوں تک علماء وہاں تک نہیں پہنچ پائے تھے ان تحریرات تک، تو سید اعلیٰ حضرت نے ان کو ایک بہت جامع انداز میں سامنے رکھ کر اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم تک وہ سارے اصول و ضوابط ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو حضرت میں یہی حیران ہوں کہ ایک تو چلے کوئی ایک دو شعبوں میں آپ نے ایسا کام کیا ہو، تصنیفات کی ہوں، اتنے سارے شعبہ جات میں کہ تقریباً زندگی کے تمام شعبہ جات میں اور جو قرآن پاک کے جتنے مضامین ہیں، چاہے وہ احکام کے اعتبار سے ہوں یا عمل کے اعتبار سے ہوں، سب پر ایسی تصانیف کرنا کہ وہ ایک ہم کہیں کہ یہ بھائی یہ اصول آپ نے ہمیں دے دیے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، ہم تک پہنچا دیے۔ تو حضرت ایسی معیاری تصانیف تک یہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی یہ عام لکھاری کا تو کام نہیں ہے حضرت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، صحیح، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے چاہے تو جس کو چاہے نوازیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم یا ہمارے ساتھ ایک کلاس میں شامل جو جس نے ہمارے طالب علم ساتھی ہوتے ہیں، ہر ایک کی ذہنیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جی،
ایک وہ ہے کہ وہ مضمون کے ایک مضمون کو سمجھنے سے یا ایک بات سمجھنے سے، استاذ کے ایک جملے سمجھانے سے اس کو آگے کی 10 باتیں خود سمجھ میں آ جاتی، اور ایک وہ ہے جس کو سرے سے عبارت ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے صلاحیتوں میں گویا کہ فرق رکھا ہے، یہ درجہ ہے، اور اسی کے اندر ایک حسن ہے۔ تو بڑے کس وجہ سے کہلاتے ہیں؟ وہ عمر کی وجہ سے تو نہیں کہلاتے۔ کیا بات ہے، جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا کہ بزرگی با عقل است نہ بسال، بزرگی جو ہے وہ عقل کے کامل ہونے کا نام ہے، عمر کے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے۔ تو یہ عقل کے کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حفظ مراتب آ جائے اور اس کی ترجیحات اس کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو یہی علوم، بس اسی کو آگے لے کر چلیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصر میں بے شمار بڑے علماء تھے اور باصلاحیت علماء تھے، ہم تمام کی عزت کرتے ہیں، تمام خانقاہوں کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ لیکن ذکر ہم یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے تو خود جب پوچھا گیا کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ جیسا شخص جو ہے وہ کس کو عالم جانتا ہے، یعنی اگر آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں جس کو سن کے ہمارے دلوں پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، تو میرا یہ شعبہ نہیں ہے، یعنی اس طرح خوشگلوئی سے پڑھنا، وہ آواز کی صلاحیت میرے پاس نہیں جو آپ کو اللہ نے دی، تو میں آپ سے پوچھوں گا حافظ صاحب ذرا یہ بتائیے آپ کو کس کی نعت سب سے اچھی لگتی ہے؟ تب مجھے پتا چلے گا کہ اس کا پڑھنا کتنا اچھا ہے، اور اس کا پڑھنا اتنا اچھا کہ جس کی آواز مجھے بہا رہی ہے وہ جس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو ایک یہ طریقہ بھی گویا کہ تمحیص اور تحقیق کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے جو سوال ہوا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے عصر و زمانے میں کس کو واقعتاً عالم ربانی اور جس کے علم میں فروع اور اصول میں محیط مانتے ہیں، تو آپ نے 2 ہستیوں کا نام لیا۔ اچھا، ایک اپنے والد گرامی کا نام لیا کہ امام المتکلم نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بدایون شریف جو اہل سنت و جماعت کی علمی بڑی درگاہ ہے جو ماہر مقدسہ سے فیض لیتی ہے، تو وہاں کے عظیم عالم دین جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ جن کی بڑی عزت فرماتے تھے، تاج الفحول حضرت علامہ مولانا عبد القادر بدایونی رضی اللہ تعالیٰ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان 2 ہستیوں کا نام لیا۔ کئی فتاووں میں، کئی معاملات میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ان سے مشاورت رہی۔ تو یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے بزرگ اکابر علماء جن سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا رابطہ رہا، ان سے مشاورت رہی، یہ تمام معاملات ایک نیچرل ہے ایک عالم دین کے لیے ہوتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ تمام بزرگ، میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، تو الحمدللہ اگر ہم رضوی ہیں اور ہم امام احمد رضا سے طریقت کے سلسلے میں بھی اپنی غلامی کی نسبت رکھتے ہیں اور ان تمام تحقیق کے اندر، تو ہمیں کبھی نہیں سکھایا جاتا کہ اعلیٰ حضرت کی تعریف ایسی کی جائے معاذ اللہ کہ دوسری کی تنقیص ہو جائے، یہ نہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں امام احمد رضا کا تو خود یہ فلسفہ ہے اور وہ آپ کا ایمانی فرمان ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے عصر کے اندر جس عالم کو اس پائے کا پایا، ان کی تعریف کی، ان کی تائید کی، ان کی کتابوں پر تقریزیں لکھی، ان کی تصانیفات کی تعریف کی، یعنی اعلیٰ حضرت تو ظاہر سی بات حق کے، ہاں جن سے آپ کا شرعی اختلاف ہوا تو اس کی وجہ آپ کی ذات نہیں تھی، جہاں شرعی اختلاف ہوا، اعتقادی اختلاف ہوا، تو پھر آپ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے عمل کے پورے پرتو بنتے ہیں کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے دور میں کئی ایسی ہستیاں تھیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہاں پر نکل کر آنا، تو یہ میں یہ کہتا ہوں جو عرب کے علماء نے بھی لکھا، تمام بزرگوں کی عزت و توقیر کو سلام پیش کرتے ہوئے، کہ یہ اللہ کا بڑا فضل تھا، بلکہ عرب کے علماء نے حافظ صاحب قبلہ جب آپ کی تحقیقات اور آپ کی مصنفات کو جب دیکھا تو برجستہ وہ کہہ گئے عرب کے علماء، ایک تو اعلیٰ حضرت کی عربی، پھر مضامین، پھر اس مضامین کی تفہیم، پھر اس کے اندر ایک وسعت، تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی جب دنیا میں جلوگر ہوا تو ان کو اللہ رب العالمین نے عظیم معجزات سے ان کی تائید فرمائی۔ جب وہ انبیاء کرام اپنی مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے تو ان کا معجزہ شریف ان کے ساتھ رخصت ہوا۔ جناب سید عالم میرے اور آپ کے آقا، ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے جد الحسن والحسین، سرکار دو عالم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، یعنی آپ کی زمانہ بعثت ہے، تو آپ کا معجزہ بھی مسلسل ہے۔ جہاں آپ کا عظیم معجزہ جو آپ نے ہمیں دیا جو زندہ و جاوید ہے وہ قرآن مجید ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ بھی آپ کے معجزات ہیں ایسے، کیونکہ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ اگر اعجاز سے لیں تو عزت و قدر والی چیز، اور اگر اس کو عجز سے لے لیں، یعنی اگر آپ مجرد میں آ جائیں تو اس کا مراد یہ کہ نبی کی اپنے دعوی نبوت، اتنا بڑا دعویٰ کہ میرا رابطہ رب سے ہو گیا،
اس دعوی نبوت کی صداقت پر کہ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا، تو یہ معجزہ نبی کے قول سے، ذات سے، شکل مبارک سے، بدن مبارک سے، سیرت طبیعت سے ایسی چیز کہیں سے بھی ظاہر ہو کہ جس کو دیکھ کر ساری دنیا شزر اور حیران رہ گئے کہ یار یہ انسان ہے اور انسان ہو کر اتنا با کمال ہے. تو نبی کی وہ صلاحیت، وہ کمال جو اگلے کو بالکل عاجز کر دے اس صفت کو پانے سے، اس کمال کو پانے سے، تو نبی کو ملنے والی شان کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو کئی تعداد میں ہیں، ان میں یہ کہ آپ کا معجزہ مسلسل ہے جو قیامت تک رہے گا. مجھے بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق جیسا حضور کی امت سے پہلے کوئی ایسا بندہ پیدا ہوا؟ حضرت مولا کائنات جیسا، حضرت عمر جیسا؟ تو ان کو اگر بندہ پڑھتا ہے کہ ذات کیا ہے، 62 سال عمر، 63 سال عمر، 60 سال عمر، دورہ اسلام کے اندر جب داخل ہوئے تو کسی کو 20 سال ملے، کسی کو 30 سال ملے، کسی کو 40 کا، اور کمال ایسا ہے کہ جناب بندہ سمجھتا ہے جیسے 5000 سال عمر تھی. جی. اور بندہ اس کمال فاروق اعظم کی ریاست کو دیکھے، مولا علی کے علم کو دیکھے، تو یہ کیا تھا؟ تو بندہ اپنے قلم کو رکھ کر کہتا یہ حضور کے معجزے میں سے ایک معجزہ تھا. کیا بات ہے، یعنی انسان اتنا باکمال. اسی طرح غریب نواز کو آپ دیکھیں، سرکار بابا فرید کو دیکھیں، سرکار غوث اعظم کو دیکھیں، ایک شخصیت میں اتنے کمالات، اتنا بڑا وہ کام کر جائے. تو اگر ہم محنت و مشقت سے کسب کرنا چاہیں تو نہیں لے سکتے حافظ صاحب. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ کہا جائے گا یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزات ہے جو مسلسل ہے. بس میں اپنی بات کو یہیں پر ہی ختم کروں گا کہ آپ کے سوال پر جو یہ، کیونکہ یہ خاص فیضان ہے اللہ کا اپنے محبوب کے صدقے، اس لیے عرب کے علماء نے یہ کہا کہ مولانا احمد رضا، امام احمد رضا الہندی کی تصانیفات، مصنفات، تحقیقات، معلومات اور علوم پر اطلاعات اور علوم فروع اور اصول پر ان کا جو علم محیط ہے، اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. آپ کے والد گرامی نے اس کی بشارت پہلے دے دی تھی. جب آپ میرے آقا سرکار امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ موجود تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بالکل ابھی اپنے یعنی ابتدائی عمر کے اندر ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ 8 سال اور 9 سال کی عمر ہے، تو آپ اپنے والد گرامی کی لائبریری میں تشریف لے گئے اور کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آپ مولانا نقی علی خان صاحب رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کتاب لے لی. فرمایا یہ نہ پڑھو، جو درسیات ہے اس کا مطالعہ کرو، رہی دیگر علوم یہ دربار مصطفیٰ سے تمہیں یوں ہی مل جائیں گے. اعلیٰ حضرت کا حافظہ آپ دیکھیں کہ انسان کا ایسا حافظہ ہو سکتا ہے. آپ خود فرماتے ہیں جس کتاب کو میں ایک دفعہ بالاستیعاب دیکھ لوں تو سطر بسطر، لفظ با لفظ، لائن با لائن، ورڈ با ورڈ کئی سالوں تک دماغ پر چھپا رہتا ہے. رہا اس کا خلاصہ جو بالکل درستگی عبارت کی تعبیر ہے، وہ تو مرتے دم تک نہیں جائے گا. یعنی اتنی پختگی، اتنی یادداشت. تو یہی کہا جائے گا کہ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اس لیے آپ کی تحقیقات کو دیکھ کر بعض علماء نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اس عصر میں ہوتے تو امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں شامل کرتے، یعنی امام محمد اور امام یوسف کی صف کے اندر آپ کو بٹھاتے. یہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات ہے. حضرت میں چاہوں گا کہ اب ظاہر بات ہے موضوع بڑا وسعت رکھتا ہے، بلکہ ایک ایک اعلیٰ حضرت کی تصنیف پر اگر ہم ایک ایک ایپیسوڈ کریں تب جا کے کچھ ہم عوام کو بالکل. اور یہ کرنا چاہیے کہ ایک ایک کتاب کے اندر کیا باریکی ہے، کیا گہرائی اور کیا گہرائی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضرت تو یہ IDS ادارہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ فکر رضا کو دنیا بھر میں آشکار کیا جائے، جو کہ حقیقتاً اللہ اس کے رسول کی رضا پر ہی مبنی ہے. تو میں ایک بات یہ بھی عرض کروں قطع کلمہ، ایک ایک تصنیف اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک تصنیف پر رسالہ بنتا ہے. یعنی ایک سوال اگر کیا جاتا ہے اس پر کئی 100 حدیثیں مرتب کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ. قرآنی آیات، فقہی جزیات یہ مرتب کر دیتے. گویا کہ اتنا مطالعہ کب ہے جو لکھا گیا ہے. آپ اس کو ان کو پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں ان کتابوں کی تحقیق، یہ وہ ریسرچ کرنے کے اندر. تو امام احمد رضا کی بظاہر یہ مختصر سے زندگی، کسی مسئلے پر اگر گویا کہ آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اتنا مضبوط لکھتے ہیں، اتنا مسلسل لکھتے ہیں اور اتنا لکھتے ہیں کہ وہ ایک کتاب کی شکل اور ایک فتوے سے درجنوں علوم کی کتابیں بن جاتی ہیں. اور جو لکھتے ہیں وہ نقطہ آخر ہوتا ہے، وہی امت کا ترجمان نقطہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب یقیناً وقت بڑا محدود ہوتا ہے پروگرام کا. میں چاہتا ہوں کہ 2 عظیم شاہکار، قلم کے، عشق کے، وفا کے، محبت کے، اور ہر لحاظ سے کہیے کہ شاہکار ہی شاہکار، ایک فتاوی رضویہ شریف
اور ایک کنز الایمان شریف. میں چاہوں گا اس پر آپ کلام فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو صرف ان 2 تصانیف سے ہی ایک اندازہ ہو جائے کہ ہم کس امام کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا فتاویٰ، وہ جس کو کہتے ہیں نا محاورے کے اندر یہی گز یہی میدان، اس نے کہا کہ جناب میں نے چھلانگ ماری تھی، تو میں نے جب چھلانگ ماری تو یہاں سے میں نے چھلانگ ماری تو میں 40 فٹ چلا گیا. صحیح. تو اگلے نے کہا کہ بھئی یہی گز ہے اور یہی زمین ہے، چھلانگ مار کے دکھا دو. تو امام احمد رضا کا وہ کون ہے جو گراؤنڈ پر ایگزسٹ کرتا ہے. بر صغیر کے اندر اردو زبان میں جتنے فتاوے مرتب ہوئے جس مکتبہ فکر کے ہوئے، میں اپنے سننے والے محترم ناظرین کو بڑی امانت کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ کہتا ہوں ان کے فتاووں کو آپ سجا دیجئے سامنے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے فتاووں کو دیکھیے. ایک تو اس کی مجلدات، اس کی جلدیں، اس کی وسعت، اور ایک ہے مضامین میں علم کا نکھار، جواب دینے کا انداز، اور کسی موضوع کے لیے کس طریقے پر اسلوب بیان کے لیے کن چیزوں کو مستدل بنانے کا انداز. آپ کو پتا چل جائے گا کہ جناب اردو فتاوے بہت ہیں، لیکن جب امام احمد رضا لکھتا ہے تو ایک منصف مزاج شخص کہے گا بھائی یہ تمام عالم ہیں لیکن استاذ یہی ہے جو یہ لکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شاہکار فتاوی رضویہ شریف جو میں عرض کرنا چاہوں، پہلے ہندوستان سے شائع ہوا، پاکستان میں پھر شائع کیا گیا. 12 جلدیں جو حجازی جلدیں، بڑی سائز کی جلدیں ہوا کرتی تھیں، اس میں وہ شائع ہوا. اس کے بعد مفتی اعظم پاکستان حضرت سیدی مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نور اللہ دریحہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، انہوں نے جامعہ نظامیہ اہل سنت کا ایک عظیم دینی درسگاہ ہے، وہاں پر آپ نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ علم کا اتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب فتویٰ لکھتے ہیں تو وہ خاص علماء کی زبان، جیسی زبان ہوگی ویسی، تو اس کے لیے جو تعبیرات لاتے ہیں اس کے معنی عام عالمی بھی نہیں سمجھ پاتا. کہیں فارسی عبارات ہیں، کہیں عربی عبارات ہیں، کہیں اصول بیان کیے گئے، فنون بیان کیے گئے. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت سیدی مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب نور اللہ دریحہ نے اس ضرورت کو، ظاہر سی بات ہے آپ خود منجے ہوئے استاد اور مشاق تھے، استاد الاساتذہ، آپ نے ایک پوری ٹیم قائم کی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے جس کو کہتا ہے نا کہ پہاڑ کو کاٹ کے دودھ کی نہر نکالنا اتنا مشکل کام تھا. اللہ اکبر. حضرت مفتی صاحب کی قبر شریف پر اللہ انوار و تجلیات کی بارش فرمایا. جامعہ نظامیہ اس کا مرکز بنا اور کئی سالوں پر کام ہوا، جس میں اعلیٰ حضرت جو عبارات لا رہے ہیں اس کا ماخذ اور سورس کیا ہے، ان عبارت کا ترجمہ کیا ہے. موجودہ جو اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں یعنی اعلیٰ حضرت نے کوئی مسئلہ لکھا ہے تو موجودہ جو پریس میں نئی کتابیں آ رہی ہیں تو اس میں مثال کے طور بیروت سے چھپ رہی ہے، مصر سے چھپ رہی ہے، ہندوستان سے چھپ رہی ہے، تو موجودہ وہ کس جلد کے اندر ملے گا تاکہ پڑھنے والے کو مکمل سہولت. کیا بات. تو ترجمہ بھی کیا گیا، عبارات کی تسہیل کی گئی، ماخذ کو ذکر کیا گیا، اور گویا کہ اس تمام کام کو کرنے کے بعد وہ 30 جلدوں پر کام ہوا. فتاوی رضویہ شریف جو موجودہ ہے وہ 30 جلدوں پر ہے، اور میں مختصر اس میں عرض کر دوں کہ اس میں تقریباً 22,000 صفحات پر کام ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 22,000 صفحات پر کام ہوا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں چند صفحے اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو بتائے گا کہ وہ چند صفحے ہی آپ کو آگے نکلنے نہیں دیں گے، اس میں اتنا علم موجود ہو. تو یہ 22,000 صفحات کوئی زبانی جمع خرچ نہیں کہ 1 2 3 4 5 22,000 صفحات ہو گئے. میں نے کہا یہ پڑھے ہوئے کوئی بلینک پیپر نہیں ہے کہ جس کو آپ نے گننا شروع کر دیا 22,000. ایک ایک صفحے کے اوپر درجنوں علوم مرتب کیے گئے ہیں. بس یہ تو ایسا ہی ذائقہ ہے کہ جو شہد چکے گا اس کو پتہ چلے گا ہم کتنی بات یہاں پر کریں. تو 22,000 صفحات. کتنے؟ 22,000 صفحات. اور اعلیٰ کا فتویٰ یہ نہیں ہوتا ہے جائز ہے ناجائز ہے، یہ نہیں، وہ جائز ہے تو پھر اس کے دلائل کیا ہیں. کیا بات ہے. اور اگر وہ ناجائز ہیں تو اس کے دلائل کیا ہیں. اب آپ دیکھیں تو 22,000 صفحات پر یہ فتاویٰ گویا کہ محیط ہے، جس میں 6,847 سوالات ہیں، اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ اس میں رہا، اور یہ 1,000 تصانیفات شمار ہونے والے میں یہ، اور اس میں کئی رسائل موجود ہیں علم عقائد پر، ایمانیات پر، احکام پر. یہاں تک کہ پہلی جلد جو فتاوی رضویہ شریف کی پرانی اگر آپ دیکھ لیں اور موجودہ اگر آپ 3 جلدیں دیکھ لیں، وہ صرف باب المیاہ یعنی پانی کے بیان میں، پانی سے متعلق سوال اعلیٰ سے ہوتا ہے. اعلیٰ سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے کہ آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، تو چند چیزیں لائی، جیسے گندک ہوتا ہے، یہ چند چیزیں سامنے پیش کیا اس سے تیمم ہو سکتا ہے. تو یہاں پر سائنسی علوم کے الگ ایک جو ہے کہ وہ ایٹم ہو گیا یا معدنیات ہو گیا، اس کے الگ علوم. اور اس میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ شریف کی اگر آپ ابتدائی جلد اٹھا کر پڑھنا شروع کریں تو دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوالات کرنے والے کیسے عام لوگ بھی ہیں اور اپنے عصر کے بڑے بڑے علماء. اس پر پورا ایک کام ہوا ہے حافظ صاحب.
یعنی فتاوی رضویہ شریف کے مضامین اپنی جگہ پر ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر جو سوال کرنے والے مستفتی ہیں ان میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ اکبر، اور اعلیٰ حضرت سے سوالات کے، تو یہ فتاوی رضویہ شریف جو اپنے اصول کے اعتبار سے مرجع علماء بھی ہے اور مرجع عوام و خواص بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاوی جو ہے وہ انتہائی معتمد ہے ان تمام کے لیے۔ اور مثال کے طور پر میں عرض کروں، جیسے ایک اعلیٰ حضرت کے فتوے کا جواب ہے، سوال بھی کسی نے کیا، مولانا کرامت علی شاہ صاحب دہلوی نے، یہ کون ہے؟ حاجی امداد اللہ ماجد صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور اشرف علی تھانوی کے پیر بھائی ہیں۔ وہ سوال کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کو دافع الوباء اور درود تاج پڑھنا ہمارے وہاں شرک کہا جاتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھ رہے ہیں، وہ ایک آدھے صفحے کا نہیں ہے، اس میں 300 حدیثیں مرتب کی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ پوری ایک کتاب الحمدللہ شریف بنی ہے جی، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیگر پروگرام میں آپ کے سامنے عرض کریں گے، داڑھی شریف کے حوالے سے سوال آیا ہے کہ داڑھی شریف کی جو ہے کہ وہ لمبائی کتنی ہونی چاہیے، مقدار کتنی ہونی چاہیے، تو آپ نے پورا ایک رسالہ اس پر آپ نے مرتب فرمایا جس میں 18 قرآن کی آیتیں، 72 احادیث ہیں اور 60 کے قریب علماء کے ارشادات ہیں۔ آپ کسی بھائی کسی اہل علم کو اور اس سے کہیے کہ جناب آپ فقہ کی 60 کتابوں کے نام لکھ دیں، لیکن لکھیے گا ان کتابوں کے نام جو مشہور ہیں، جیسے فتاوی ہندیہ کا نام نہیں چلے گا، فتاوی شامی کا نام نہیں چلے، یہ تو اب مشہور نام ہے نا، تو آپ پرانی کتابوں کے نام لکھ دیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علم کا شاہکار یہ ہے کہ صرف بندے کو ایک مبتدی طالب علم جو استاد کا چہرہ دیکھتا ہے کہ استاد کیا کیا سکھا رہا ہے، بندہ فتاوی رضویہ شریف کے اوراق کو دیکھ کر کہتا اچھا یہ کتابیں بھی ہیں، اچھا اس موضوع پر بھی لکھی گئی ہیں، اچھا انہوں نے یہ کتابیں بھی لکھی ہیں، تو اتنا ذخیرہ جمع کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جب داڑھی شریف کی مقدار کے اعتبار سے کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ، یہ جو کتاب آپ نے لکھی اس میں یہ فتویٰ تھا، صرف سوال آیا آپ کے بارے میں کہ داڑھی شریف کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس پر 18 قرآن کی آیتیں، 72 احادیث ہے، 60 کے قریب علماء کے اقوال ہیں، اور آپ نے اس کے وجوب کا قول فرماتے ہوئے فقہا کے اقوال پیش کیے، اور یہ پورا ایک رسالہ بن گیا ہے تحقیق کا، اور جس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو یہ فتاوی رضویہ شریف کا بہت بڑا کمال ہے کہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، یہ محیط ہے، بلکہ ایک بحر ناپید کنار ہے کہ جس کو آپ لیتے جائیے تو جناب آگے چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ سیاسیات کے اندر آپ آ جائیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی صرف آپ 14ویں جلد دیکھ لیں جو موجودہ مفتی اعظم مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب رحمہ اللہ نے جو اس کی تخریج و تحقیق کی ہے، اس میں ہندوستان کے جو سیاسی اچھاڑ پچھاڑ جو چل رہی تھی اس میں آپ دیکھ لیے موالات کے اقسام کو دیکھیے، مدارات کے اقسام کو دیکھیے، مسلمانوں کی سیاسی شرعی سیاست کیسی ہونی چاہیے، اس دور میں جو سیاسیات ہوئی ہیں اس پر اعلیٰ حضرت نے نقد اگر کیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا، تو اس علم پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک منجے ہوئے مشاق قسم کے سیاستدان بھی ہیں۔ یہ 14ویں جلد کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، پہلی جلدوں کے اندر آپ پانی کا مسئلہ دیکھتے ہیں، دیگر نمازوں کا مسئلہ دیکھتے ہیں، تو یہ وہ مولانا نہیں جو صرف نماز اور روزے کو بیان کر رہے ہیں بلکہ وہ تمام علوم کو بیان کر رہے ہیں۔ 16ویں جلد کی طرف آ جائیں، 18ویں جلد کے اندر آپ آ جائیں تو یہ لمبی فتاوی رضویہ شریف کے اندر علوم کی ایک فہرست ہے کہ جس پر رک کر مکمل ایک طویل خطاب اور ایک پروگرام درکار ہے۔ ہم تو صرف سر 10 ایک نقوش ذہنوں میں بیدار کر رہے ہیں کہ ہم اس کتاب سے استفادہ کریں اور اس سے اپنی ایمان کی سرحدوں کو مضبوط کریں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا موضوع شروع ہو گیا ہے اور اس پر کتنا کلام وہ بھی قبلہ زیغم اسلام جیسی شخصیت کر سکتی ہیں۔ اور مجھے آپ کا ایک جملہ بڑا ہی کمال لگا ہے، میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کہ یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو پڑھنے والے کتنے معتبر ہو جاتے ہیں، ان کا وقار کتنا بڑھ جاتا ہے، اور وہ خود کتنی بڑی شخصیت صرف پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ تو جو پڑھنے والوں کا یہ عالم ہو جاتا ہے تو جس نے یہ سب کچھ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے، وہ خود کیا ہوں گے۔ بس آپ نے اس پر بھی جو جملہ کہا کہ بس وہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں، تو جب بالکل کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو تو پھر یہی بات جو ہے نا آخری بات کہلائے گی کہ بھائی اصل بات یہی ہے کہ واقعی ہر کسی کو نہیں سمجھ آ سکتا، یقیناً اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا، فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے میں نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا کہ بر صغیر کے اندر اردو فتاوے جتنے چاہے جس مکتبہ فکر کے ہیں، آپ صرف دیکھیے کہ ان لوگوں سے کیسے سوالات کیے جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے کیسے سوالات کیے جاتے ہیں۔ جی 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 جی، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان تمام فتاووں کو جمع کر دیجئے تو فتاوی رضویہ کی جلدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے تو ایک تو یعنی علوم
ایسے علوم پر سوال کرنا جن کا یہاں پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے قریب بھی وہ سوال پہنچاؤ جو اعلیٰ حضرت سے کیا جا رہا ہے، پوری دنیا سے کیا جا رہا ہے. اور پھر اگر مجلدات اور اس کی وسعت کو فتاووں کی دیکھتے ہیں تو بر صغیر کے اندر اردو کے فتاووں کا امام اگر کوئی ہے تو فتاوی رضویہ شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، یقیناً اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کیوں اتنے دیوانے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ ہمیں اللہ اس کے رسول کا دیوانہ بنانے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ آپ نے کاوشیں کی ہیں، آپ نے تصنیفات کی ہیں، آپ نے شاعری فرمائی ہے، آپ نے دیگر جو آپ کی دینی خدمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں بھی صحیح راہ پر چلنے والا بنائے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی علم دوست ہو جائیں، عمل والے بن جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جائیں. قبلہ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. نیت ہے انشاءاللہ کہ IDS سیدی اعلیٰ حضرت کی جو خدمات ہیں اس پر پورا سال بھی اگر حضرت پروگرام ہونا صحیح صرف اعلیٰ حضرت کی خدمات کے حوالے سے، تو بھی یقین مانے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. تو IDS بھی وہ پڑھنے کی نیت کرتا ہے جس کے ذریعے وہ خود بھی کچھ اپنا ایک کہتے ہیں نا کہ اس فیلڈ میں اپنا کچھ مقام بنا لے. یقیناً بڑوں کی مستند اور معتبر باتیں بیان کر کے ہی اپنا ایک اعتبار قائم کیا جا سکتا ہے، اور اسی کوشش میں انشاءاللہ IDS بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. ناظرین کرام، اگلے ٹاپک کے ساتھ آج کے اس خوبصورت یعنی پہلے پروگرام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سیریز کتنی شاندار ہے. عشرہ امام محمد رضا کی جہان امام محمد رضا کے نام سے مختلف عنوانات ہوں گے، مختلف جہتوں سے سید اعلیٰ حضرت کی خدمات اور آپ کے اوصاف کو ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو سمجھانے کی کوشش علماء کرام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.